جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ہم سب آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب باسط ندیم صاحب۔ جی باسط صاحب، آپ سوال کیجیے گا، اپنا مائک انمٹ کیجیے، سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم صاحب، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے سوال کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ حاضر صاحب، ایک سمپل کو سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی سب سے بڑی شان جو ان کی ہے وہ ان کا رسول اللہ ہونا ہی ہے، تو ان کے رسول ہونے کا انکار کرنا کس طریقے سے گستاخی نہیں ہوتی؟ یہ بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اگین گستاخی اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ ایک تو ہوتا ہے آپ ڈیمین کرتے ہیں اگلے کو، ڈیمین کرنے کے سینس میں نہیں، ویسے ہے کہ اگر ان کی شان جو سب سے بڑی شان ہے اسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو وہ گستاخی کی کیٹیگری میں کیسے نہیں آتا؟ گستاخی بالکل اور چیز ہے، اور کسی واقعے، کسی حقیقت، کسی علم کا اقرار و انکار ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی گستاخی کا تعلق آداب سے ہے۔ میں کسی شخص سے اختلاف رکھتا ہوں، میں ان کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن کیا مجھے ان کے ساتھ گستاخانہ طریقے سے پیش آنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق آداب سے ہے۔ یعنی ہم اختلاف کے باوجود جب دوسروں سے بات کریں گے تو اگر عمر کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، مرتبے کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، شخصیت کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، ہم کس لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، کس طرح ذکر کرتے ہیں، اختلاف کے اظہار کا کیا اسلوب اپناتے ہیں، گستاخی، اہانت اس پہلو سے دیکھی جاتی ہے۔ حقائق کا اقرار و انکار علم کا مسئلہ ہے۔ ایک شخص کا اطمینان نہیں ہوا، وہ مثال کے طور پر رسالت کے بارے میں آپ کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا، نبوت کے معاملے میں، اسی طرح قرآن مجید یا کسی اور چیز کو، تو یہ علم اور دعوت کا موضوع ہے، اس کا گستاخی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گستاخی تو آداب کی چیز ہے، اخلاق کی قواعد ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ آخری درجے میں بھی اختلاف ہے تو اس کی عزت ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے انسانی شرف کا احترام کرتے ہوئے، اور پھر یہ کہ اس کی شخصیت کیا حیثیت رکھتی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنا یا بات کرنا یا کوئی تبصرہ کرنا، یہ شرفاء کا طریقہ ہے۔ ہم بہت سے لوگ ہیں جن کو اس حیثیت سے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں یا وہ ہمارے دین پر ہیں یا ان کی بات حق ہے یا وہ ہدایت ہے۔ مثال کے طور پر گوتم بدھ ہے، کرشن ہے، اور بہت سے لوگ ہیں، ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی، لیکن وہ بڑی شخصیات ہیں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے جب ان سے کے بارے میں بات کی جائے گی یا ان سے اختلاف ہی کا اظہار کیا جائے گا تو آداب کا لحاظ کرتے ہوئے کیا جائے گا۔ اس کا تعلق ہے توہین سے، گستاخی سے، اس کا کسی دعوے کے اقرار و انکار سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک، پیغام صاحب اس میں ایک چیز کی وضاحت فرما دیں کہ کوئی شخص اس پر اگر گفتگو کرے کہ ان کا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ ہی غلط تھا، گویا وہ حقیقت میں ان کا وہ دعویٰ درست ہی دعویٰ نہیں تھا، اور اس میں بالکل ایک ناگزیر پھر لازمی عقلی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے تھے کہ جو حقیقت میں ان میں نہیں پائی جاتی، تو نتیجے کے اعتبار سے وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اگر کوئی گروہ یا کوئی شخص یہ تاثر رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی کیا وہ کوئی گستاخی کے زمرے میں بات نہیں آتی؟ دیکھیے، وہ ایک دعوے کو نہیں مان رہا۔ دعوے کو جب ہم نہیں مانتے تو اس میں بھی شائستہ طریقے دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ شخصیت تھے، یعنی فلاں اور فلاں، لیکن ان کو کوئی غلطی لگ گئی، وہ اپنی بات کو ٹھیک سمجھ نہیں سکے، کسی ذہنی کیفیت میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کے۔ میں نے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو ایک بڑا اختلاف ہے اس میں بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اگر اس کو بیان کرنے کا اسلوب تبدیل کر لیا جائے تو نفرت ختم ہو جائے گی، اختلاف باقی رہے گا۔ تو جب بھی آپ کسی چیز سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں تو وہی بات ہے
کہ آپ اصل میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا اسلوب ہے. اب آپ پہلے ہی مرحلے میں یہ بات کر دیں کہ فلاں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ بدتمیزی کی بات ہے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. عدیل الرحمان صاحب سوال کیجیے گا. عدیل الرحمان صاحب مائک انمیوٹ کریں، سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میٹرک کے اندر، ایس ایس سی کے اندر، اور جہاں تک کہ بیچلرس کے اندر بھی مطلب ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو تدوین قرآن کے بارے میں جو حدیث ہیں یا جو اس میں سارا پڑھایا جاتا ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ حضرت عثمان تک پیچھے سارا ایک قولی تواتر آ رہا ہے، اور جتنی بھی جمع تدوین ہوئی ہے تو وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہے. تو 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 یہاں کہا جا سکتا ہے کہ قولی تواتر تو اتنا موجود نہیں ہوتا، کیونکہ بات دوسرے تک وہی پہنچے، یہ ایک عقلی بات نہیں ہے. تو اس پر تھوڑی وضاحت فرماتے ہیں، کیا وہ قولی تواتر سے پہنچا ہے یا یہ ہر طرح کے تواتر سے پہنچا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں دسیوں لوگوں نے اس کو یاد کیا، اس طرح وہ قولی تواتر اختیار کر گیا. دسیوں لوگوں نے اپنے پاس اس کو لکھا، مصائف ترتیب دیے، وہ تحریری تواتر بھی اختیار کر گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی نمازوں میں ہمیشہ پڑھا، لوگوں نے سنا اور خود بھی راتوں میں تلاوت کی. تو قرآن مجید ایک شائع و زائع چیز کی حیثیت سے رسول اللہ نے منتقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی اشاعت کا اہتمام کیا جاتا رہا، وہ ہم آج تک کر رہے ہیں. اس وقت بھی بہت سی حکومتوں نے ادارے بنا رکھے ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسے سعودی عرب کا قرآن شائع کرنے والا ادارہ ہے. اسی طرح جب چھاپہ خانہ ایجاد ہوا تو مسلمانوں نے مصر میں بہت اہتمام کے ساتھ قرآن کا پہلا نسخہ چھاپ کر شائع کیا. یہ سب معاملات اشاعت کے معاملات ہیں. حضرت عثمان نے بھی یہی کیا تھا. میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو اعتراضات سیریز میں کی ہے، اس کو اسی تفصیل سے سن لیجیے. جی، قرأت کا اختلاف کے زیر عنوان 20 قسطوں پہ ہے، اس میں شروع میں 5 قسطیں تدوین قرآن کے حوالے سے. آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر منیر صاحب. جی بدر صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم رامزی صاحب. اکثر لوگ جب کسی تاریخی واقعے کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بائبل وغیرہ سے بھی تھوڑی سی ہسٹری بیان کرتے ہیں. آپ نے بھی اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی ہے، ان میں کہیں جگہوں پہ ترجمے میں فرق آیا اور کہیں جگہوں پہ ان میں مانوی تحریف ہوئی ہے. تو گاندھی صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں ہے کہ مسلمان ان کی بھی تلاوت کریں، نماز میں ان کی بھی تھوڑی سی رکعت پڑھ لیں، تراویح میں اس کو پڑھیں، حفاظ ان کو بھی حفظ کریں؟ پھر ہم نے ان کو ٹوٹل چھوڑ کے صرف آخری کتاب کو کیوں اس میں بنا لیا اپنا ریفرنس پوائنٹ؟ شکریہ. یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں نہیں رہی ہیں، اس وجہ سے اب ان کی تلاوت کے تو کوئی معنی نہیں. ان کو علم کے لیے پڑھا جاتا ہے اور وہ مسلمان ہمیشہ پڑھتے ہیں. ہمارے سرانے اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح قرآن مجید ہے. ہم ان کی مراجعت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے استشہاد کرتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں ان کے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں. امام ابن تیمیہ ہے، ابن حزم ہے، بہت جلیل القدر علماء جو بائبل پر یا بائبل میں جو الہامی کتابیں ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے. ہمارے زمانے میں مولانا عنایت رسول ہیں، امام فرائی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں. تو اس لیے جو اعتناء ان کے ساتھ برتنی چاہیے وہ مسلمان برت رہے ہیں. عام لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، ان کا رویہ بھی ذرا مختلف ہوتا ہے. علماء کے ہاں تو یہ چیز اسی طرح موجود ہے. تو جو آپ چاہتے ہیں وہ حیثیت تو صرف کلام اللہ کو حاصل ہو سکتی ہے، وہ اس کے ترجمے کو حاصل نہیں ہو سکتی. آپ نے غور نہیں فرمایا، ہم اپنی نمازوں میں قرآن کا بھی ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں. جی واضح. آگے بڑھاتے ہیں. احسان الہی صاحب سوال کیجیے گا. احسان صاحب. السلام علیکم گم صاحب. وعلیکم السلام. سر میں ایک مسئلہ بطور وضاحت چاہوں گا. آج کل میں آپ کی جو حدیث کا پروجیکٹ ہے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، تو اس سے مجھے اہل تشیع کے جو حوالہ جات ہیں وہ نہیں ملتے. اور دوسرا یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اہل تشیع حدیث تاریخ کا فن ہے،
اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ذخیرہ ہے وہ کس دور میں مرتب ہو کے آیا ہے. تو ہم مسلمانوں کے ہاں جو بعد کے ادوار میں چیزیں مرتب کی گئی ہیں ان کا بھی اس طرح حوالہ نہیں دیا جاتا، بلکہ وہی کتابیں یا وہی مخطوطات زیر بحث رہتے ہیں جو ابتداً مرتب کیے گئے. تو اہل تشیع کے ہاں جو چیزیں ہیں وہ بہت بعد میں وجود پذیر ہوئی ہیں، اس لیے ان کی حیثیت اب تائیدی ہے، ان کو اصل ماخذ نہیں قرار دیا جا سکتا. جی آگے بڑھاتے ہیں. محمد قاسم صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رامدہ صاحب، پچھلی بار میں نے آپ سے ایجوکیشن تھرو ایکسپلوریشن کے متعلق سوال کیا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے حوالے سے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو شخصیات کے حوالے سے علم سیکھتے ہیں، دوسرے وہ جو جزیات سے علم سیکھتے ہیں، اور تیسرے وہ جو کلیات سے علم سیکھتے ہیں. اور یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو اتنا ہی سکھا سکتے جتنا اللہ نے ان میں صلاحیت رکھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ لوگوں کی یہ جو تقسیم ہے، کیا یہ پیدائش کا نتیجہ ہے یا یہ پرورش کا نتیجہ ہے؟ اگر یہ پیدائش کا نتیجہ ہے تو ہم اس میں کچھ خاص تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ پرورش کا نتیجہ ہے تو ہم بچوں کی پرورش میں ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کلیات سے علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ابھی قلیل تعداد میں ہیں، وہ کثیر تعداد میں ہو جائیں. جزاک اللہ. اللہ کا شکر کیجئے کثیر تعداد میں نہیں ہے. اس درجے کے لوگ جب زیادہ پیدا ہو جائیں تو مسائل پیدا کر دیتے ہیں. دنیا عام لوگ چلا رہے ہیں، عام لوگ ہیں جو استحکام پیدا کرتے ہیں، روایت قائم کرتے ہیں. وہ چونکہ نئی نئی باتیں نہیں کہتے تو اس لیے سوسائٹی ایک منظم طریقے سے قاعدے پر آگے بڑھتی ہے. تو زیادہ تعداد ہمیشہ انہی کی رہنی چاہیے. آپ نے جو اصل سوال کیا اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو پیدائشی ہیں اور بعض چیزیں ہیں کہ جب پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہیں تو ان کو پرورش، تربیت اور نشو و نما کے ذریعے سے کہیں پہنچایا جا سکتا ہے. جو چیز باطن میں موجود نہیں ہے، یعنی پیدائشی طور پر موجود نہیں ہے، وہ پیدا نہیں کی جا سکتی، لیکن جو چیز موجود ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، نشو و نما دی جا سکتی ہے، اس کی تربیت کی جا سکتی ہے. تو یہ پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. جو بات میں نے کہی ہے وہ عوام اور خواص کی تقسیم ہے، وہ پیدائشی ہوتی ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑے لوگ پیدا کرتا ہے جو مختلف علوم و فنون کے ماہرین. پھر یہ کہ ماہرین تو ایک درجہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر اس میں مجتہد ہو جائیں، وہ نئی دنیایں پیدا کر ڈالیں. وہ تو آپ باقی علوم میں بھی اگر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو کئی صدیوں میں کوئی 2-4 لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو اتنے ہی کافی ہیں. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. حمیر یوسف سوال کیجیے گا. حمیر یوسف. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایکچولی میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری زندگیوں میں کتنا انٹرفیئر ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ نے کہا تھا کہ موت کا دن مقرر نہیں ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اسپین کو خود ہی بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں؟ آپ کے دوسرے سوال میں تو کوئی غلط فہمی ہے. موت کا دن انسانوں کے لیے بھی مقرر ہے اور قوموں کے لیے بھی مقرر ہے. میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ مقرر ہونے کا مطلب کیا ہے. کیا ایسے مقرر ہے کہ ستمبر کی 2 تاریخ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا رجحان یہ ہے کہ یہ احوال کے لحاظ سے مقرر ہے. یعنی یہ واقعات ہوں گے، یہ معاملات ہوں گے، یہ حوادث ہوں گے، یہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی، پھر موت آ جائے گی. تو یہ مقرر ہونے کی 2 صورتیں ہیں. ایونٹس کے لحاظ سے مقرر کرنا اور تاریخ کے لحاظ سے مقرر کرنا. تو مقرر تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی صراحت کی ہے. فرد کے لیے بھی اجل ہے، قوموں کے لیے بھی اجل ہے. اجل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا قریش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں کی اجل مقرر تھی تمہارے لیے بھی طے ہے، لیکن وہ اجل کب آئے گی؟ تو اس میں دیکھیے ہر جگہ امکانات کی صورت میں اسے بیان کیا ہے، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا.
تو اس کو میں نے متعین طور پر تو نہیں بتایا تھا، البتہ اصول میں واضح کرنے کی صحیح کی تھی۔ ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ ذہن سے نکل کے لیکن اچھا اللہ تعالیٰ کی انٹرفیرنس کی کیا روز کرتے؟ یہ اصول میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ مداخلت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اگر متعین ہو جائے تو پھر تو ابتلا ختم ہو جائے گی۔ تو وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہتے ہیں جس سے نظام میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، ابتلا کی اسکیم میں کوئی گڑبڑ نہ پیدا ہو جائے، وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کو انہوں نے بیان کر دیا ہے، وہ واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے جس میں سیدنا موسیٰ کو اس دنیا کا حجاب اٹھا کر یہ دکھایا گیا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو وہ مداخلت ہی کی تینوں مثالیں ہیں۔ تو مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے طریقے ہی سے کرتے ہیں، وہ میری یا آپ کی خواہش پر نہیں کریں گے۔ ٹھیک، ہم سب یہ جو آپ کا رجحان ہے کہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے ایونٹس کے لحاظ سے، اس رجحان کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ارادے اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے موت، یعنی اگر وہ یہ ایونٹس کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر یعنی وہ کیا وجہ کیا ہے اس رجحان؟ جی ہاں، اسی طرح کے کچھ قرائن ہیں جن کا تعلق وجودی حقائق سے ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں قوموں سے متعلق جب اللہ نے اجل کی وضاحت کی ہے تو اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں جی، عدنان امین صاحب سوال کیجئے۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب، میرے دو مختصر سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے کے لیے کیا یہ الفاظ درست ہیں؟ اللہم صلی علی النبی وسلم، اور اگر درست ہیں تو سلم میں لام پر زیر آئے گی یا زبر عربیت کی روح سے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اردو زبان میں بعض اوقات اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے تو کا سیغہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی معنی نہیں ہے، ہر زبان میں آداب کے کیا طریقے ہیں وہ شخصیات کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں اور بعض اوقات روایت کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو جو کسی زبان میں عام طریقے رائج ہو جائیں ان کو ریاضی کے طریقے پر نہیں بلکہ لوگوں کے تعامل میں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو ہماری اردو میں ان کے لیے تو کا لفظ استعمال کرنا، پروردگار تو ہم پر رحم فرما، یہ خلاف ادب نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے رسالت مآب کے بارے میں ہم جب ضمیر استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر تو وہ، ان، اس، یہ ضمیریں ہوتی ہیں، لیکن ہم رسول اللہ کے لیے یہ نہیں کرتے، آپ استعمال کرتے، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا۔ تو یہ اب آداب ہیں جو ہر زبان میں مقرر ہیں، تو ہماری زبان میں جو آداب ہیں ہم ان کا لحاظ کریں گے، اور جو باقی زبانوں میں طریقے ہیں ان میں ان زبانوں کے اصول کی پیروی کی جائے گی۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم کوئی ریاضی کا قاعدہ بنا کے بیٹھ جائیں۔ زبان نطق ہوتی ہے، اس میں جو طریقے اہل زبان اختیار کرتے ہیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ جی وسلم پوچھا انہوں نے، وسلم پہ یہ دو صورتیں ہیں۔ عربی زبان میں دعا کرنے کے لیے آپ ماضی کا صیغہ بھی بول سکتے ہیں، جیسے صلی ہے، ہم بولتے ہیں نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اصل میں ماضی کے صیغے ہیں، ان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور امر کے صیغے بھی بولے جا سکتے ہیں۔ صلی وسلم امر کے صیغے ہیں اور صلی وسلم یہ ماضی کے صیغے ہیں، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ جی ٹھیک، بالکل واضح ہے۔ عدیل نقشی صاحب سوال کیجیے گا۔ عدیل صاحب السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس حدیث موجود نہیں ہوتا کہ ہم پھپھی اور بھتیجی کو یا ماسی اور بانجی کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے اسے خود ہی معلوم کرا پاتے اس آیت سے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم پھپھی اور بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے ساتھ میں؟ یہ ہمارے مسلمانوں کے پورے علم میں یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید نے جو حکم بھی دیا ہے یا شریعت کا جو قاعدہ بھی بیان کیا ہے اس کا ایک ریشنیل ہے، اس کی ایک علت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا پورا علم اس کو اصول کے طور پر مانتا ہے
کہ ان الحکم یدور مع للہ وجودم وادما، جو حکم بھی دیا گیا ہے وہ اپنے ریشنل، اپنی علت، اپنی حقیقت کے ساتھ ہے. وہ ہوگی تو حکم اس سے متعلق مانا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا. تو اس اصول کا اطلاق مجتہدین کرتے ہیں، وہ ہم بھی لازماً کرتے ہیں. جن معاملات میں کوئی روایت نہیں ہے وہاں پر ہمارے بڑے علماء یہ کام کرتے ہیں. بس یہ فرق ہوتا کہ اس پر اس طرح کا اتفاق نہ ہو سکتا. جو شخص جس مجتہد کی طے کردہ علت کے اطلاق کو مانتا وہ مان لیتا، اور جو نہ مانتا وہ نہ مانتا. اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو حلال حرام کی بحثوں میں دیکھ لیں. یعنی کتنے جانور ہیں جن کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو گئی. مثال کے طور پر بعض فقہا نے یہ رائے قائم کر لی کہ سمندر میں یا دریا میں جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں، جبکہ علم و عقل کی روح سے یہ بات قابل التفات نہیں رہتی. اس لیے کہ دین میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے جانوروں میں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کون سے جانور ہیں جو درندے ہیں، ہاں وہ پانی کے ہوں وہ پانی میں حرام ہوں گے، خشکی میں ہیں تو خشکی میں حرام ہوں گے، فضا میں ہیں تو فضا میں حرام ہوں گے. تو اس وجہ سے ایک ہے اصول جس پر کوئی چیز قائم ہے تو وہ جہاں پایا جاتا ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی یہی ہوتا. اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی واضح. جویریہ صاحبہ مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حمدی صاحب، آپ سے ایک آپ کا زکوٰۃ کا میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا جو آپ نے بتایا اور اس کے مطابق زکوٰۃ دے رہے تھے. ایک چھوٹی سی وضاحت اگر آپ اس میں فرما دیں پلیز. وہ یہ کہ اگر ایک شخص نے اپنی جو بھی سیلری ہے اس سے پیسے جمع کیے ہوں اور اس کے اوپر وہ اس سرمایہ کے اوپر وہ زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن پھر ایک سال ایسا آ جائے کہ اس شخص کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہ رہے اور انہی پیسوں کو ایک فکسڈ انکم میں رکھ کے اس کے اوپر جو پرسنٹیج آ رہی ہو اس سے وہ اپنا کچن وغیرہ چلا رہا ہو، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہوگا کہ جب زکوٰۃ آئے گی تو کیا وہ سرمایہ توڑوا کے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ کیونکہ کیا ایسا ہوگا؟ جیسے ہی اس نے اس روپے کو عامل پیداوار میں بدل دیا، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ کسی نے اس سے زرعی زمین خرید لی یا اس نے کسی ایسی جگہ انویسٹ کر دیا جس میں اس کو کوئی متعین رقم مل رہی ہے، اس میں جو بھی قاعدہ طے کر لیا، تو یہ اصل میں اس کو عامل پیداوار میں بدل دینا ہے. جیسے ہی بدل دیا جائے گا تو اس رقم پر زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. اس سے کوئی چیز خریدی جائے گی تو اس پر بھی ختم ہو جائے گی. اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ اگر نصاب سے زیادہ ہے تو پھر اس پر وہی زکوٰۃ عائد ہوگی جو پیداوار کی زکوٰۃ بارہ میں نے بیان کی. تو اس صورت میں اس رقم پر زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. اب اس کی آمدنی دیکھنا پڑے گی کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی. وہ قابل زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا سوال پیدا ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا. جی واضح ہے. یوسف علی صاحب سوال کیجیے گا. یوسف علی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے تو میں اپنے آپ کو بڑا عاجز سا انسان سمجھتا ہوں. آپ کے سامنے میں سوال رکھ رہا ہوں، یہ میری بڑی خوش قسمتی اور میرے لیے ہسٹورک مومنٹ بھی ہے سر، کہ آپ جیسے جید عالم اور جید شیخ کے سامنے ہم جیسے ناقص علم کے لوگ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا. سر ایک تو میرا کویشچن ہے، دوسری میری کم عقلی ہے سر جو میں آپ کا ایک پوائنٹ نہیں سمجھ پایا. کویشچن سر میرا یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا تھا جو لوگ ابراڈ میں رہتے ہیں نا ان کی سیلری سے جو اینولی ٹیکس ڈیڈکشن کرتے ہیں ان کی گورنمنٹس، وہی ان کی زکوٰۃ کی ایکویلنٹ ہو سکتی ہے. لیکن سر وہ تو ہمیں ریٹرن کر دیتے ہیں آفٹر 1 ایئر اور ہمیں کچھ بینیفٹس بھی ریٹرن کر دیتے ہیں اور اسی ٹیکس کی مد میں ہمیں بہت ساری چیزیں پینشن کی شکل میں بھی ریٹرن ہو جاتی ہے. جبکہ زکوٰۃ اسلام میں جو ڈیڈکٹ ہوتی ہے اس میں تو ہمیں کچھ بھی ریٹرن نہیں ملتا ہے ظاہری دنیا کے اندر، وہ تو مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہمیں جا کے اجر ملے گا. سر یہ میرا عاجز سا کویشچن تھا. اور سر ایک میری کم عقلی جو مجھے پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا وہ اقامت دین کے متعلق ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ پروگرام اس کی جسارت نہیں رکھتا کہ میں یہاں پہ اپنے وہ سارے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ سکوں. تو سر آپ پہلے کویشچن کا مجھے آنسر دے دیں. جزاک. یہ بالکل واضح نہیں ہو سکا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت زکوٰۃ لینے کے بعد گھر چلی جائے گی. وہ بھی یہ سب کام کرے گی اور کرتی رہی ہے. کبھی خلفائے راشدین کے زمانے کے حالات دیکھیے، اسی طرح سے بعد کے مسلمان حکمرانوں کے بھی وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو وظیفے دیتے رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہے ہیں، اسی مال سے پوری کرتے رہے ہیں.
تو اس لیے حکومت کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ لوٹاتی ہے، اسی لیے تو دیا جا رہا ہے، اسے لوٹاتی ہے خدمات کی صورت میں. وہ آپ کے لیے ضرورتیں فراہم کرے گی، سہولتیں فراہم کرے گی، سڑکیں بنائے گی، پل بنائے گی، راستے درست کرے گی. اسی طرح سے غریبوں اور مسکینوں کی یا جو لوگ پیچھے رہ جائیں ان کی مدد کرے گی، اور جو لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں ان کے لیے بھی جو شہری سہولتیں ہیں وہ یکساں سطح پر پوری کرے گی. خلق کی خدمت کے بھی کام کرے گی، خالق کی خدمت کے بھی کام کرے گی. تو ہر حکومت لوٹاتی ہی ہے، اس لوٹانے ہی کے لیے دی جاتی ہے زکوٰۃ. تو اس وجہ سے جو تفریق آپ نے فرمائی وہ قابل فہم نہیں ہے، دونوں جگہ ایک ہی ہے. اور اگر کوئی حکومت ایسا نہیں کر رہی تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، اس کو اس کی ذمہ داری کے لیے توجہ دلائی جائے گی. اقامت دین کے معاملے میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اعتراضات سیریز میں بھی اسلام اور ریاست کے موضوع پر میرا خیال ہے، جہاں تک میں غلطی نہیں کر رہا، تو 7 کے قریب اقساط ہیں جن میں نے اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس میں اصل میں غلطی کہاں سے ہوئی ہے، اختلاف کیا پیدا ہوا، اختلاف میں پھر کوئی صورت کیوں نہیں بن سکی، ان سب چیزوں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی. جی بالکل، اس کو سن لیجیے. عافیہ خان صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا اور ابتلا کے قانون کے مطابق ان کو مہلت بھی دی. اب ملائکہ کی آزمائش کیوں کی؟ ان کو جب سجدے کا حکم دیا تو اس میں کس طرح کی آزمائش تھی؟ اور کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی آزماتا ہے؟ اور کیا اس آزمائش میں جو جلیل القدر فرشتے ہیں کیا وہ بھی شامل تھے؟ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات بیان کی ہیں، وہ خالق بھی ہیں اور عامر بھی ہیں، یعنی پیدا بھی کرتے ہیں اور نظم بھی چلاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیے تو انسانوں کے ہاں جو نظم ہے ان میں ہر سطح پر آزمائش ہوتی رہتی ہے. تو فرشتوں کو کسی مستقل آزمائش کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، لیکن وہ ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں تو ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. ان کو بعض موقعوں کے اوپر خود ان کے لیے دیکھا جاتا ہے، بعض موقعوں پر دوسروں کی تعلیم تربیت کے لیے بعض امتحانوں سے گزارا جاتا ہے. اسی طرح پیغمبروں کو بھی گزارا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کر دی ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ان نے سنن بھی بیان کر دی ہیں، وہ جس کی چاہے آزمائش کرے. جی بالکل واضح. وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ.